السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم میں کون کون سی 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نیک اعمال ایک مسلمان کا رسول اعمال ہے، انہی کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، انہی کا حساب ہوگا اور انہی پر اس کی دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کا دارومدار ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا اور آخرت میں بہترین اجر ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمانی الہی ہے، جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بے شرط کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کھجور کی گٹھلی کے شفاعت برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ سورۃ النساء پس ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مسلمان مرد یا عورت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی جانب رغبت اور شوق کا ہونا بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ایک بہت ہی بڑی رحمت اور سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی ہدایت ہر کسی انسان کو نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ میں شامل کر دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ معلوم ہوا کہ گمراہی سے حفاظت اور نیکی کی جانب رغبت یہ سب اللہ کی ہی جانب سے ہے، لیکن جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی اور ہدایت کے راستے پر ضرور چلاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ان عورتوں کے بارے میں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتا اور انہیں گمراہ کی دلل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب وہ عورتیں گمراہی کی دلل میں گھس جاتی ہیں تو اکثر ان کے جسم میں 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ تمام نشانیاں واضح ہو جائیں، لیکن ان 10 نشانیوں میں سے اگر کسی عورت کے اندر کوئی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو یہ بات سمجھ لے کہ یہ عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی موجب ہے اور اللہ اس عورت سے ناراض ہے، اور اسی ناراضگی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا نہیں کی۔ لہٰذا جب بھی کسی عورت میں ان 10 نشانیوں میں کوئی ایک بھی نشانی دیکھے تو اسے یہ بات ضرور سمجھائے کہ تمہاری فلاں عادت اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تاکہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے اپنی اس عادت کو چھٹکارا پا سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی بتائیے کہ کیسے پتہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہے یا راضی ہے، یعنی کسی عورت کو یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ناراض ہے، یا کسی عورت کے اندر ایسی کون سی نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ جس سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ اللہ اس عورت سے ناراض ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس عورت میں اپنی عبادت کی توفیق اور عبادت میں لطف سرور چھین لیتا ہے۔ پھر اس کے اندر 10 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، جس عورت میں
اس قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ اس دنیا کی سب سے بدنصیب اور بری عورت ہوتی ہے، اور ایسی عورتوں کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی اور غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی بلکہ ہمیشہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے اور کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت ایک بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوئے رہے، اور جو زیادہ سوتی ہے، یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غلاب چھایا رہتا ہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 5، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نمبر 6، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، چھٹی نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ عورتوں کی نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورت نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشروں کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس جیبیں تن کرتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں، جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہائی نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لوبھنا اور اپنی طرف مائل کرنے کی پرجوش کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہر کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت بھی اللہ ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی ہر اصل حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 10،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بات میں اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے بدتر سمجھتی ہو، ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی عورتوں کے اندر پائے جانے والی 10 نشانیاں کہ جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں یہ 10 نشانیاں پائے جائے انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت میں ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی پائی جاتی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک ایسی عورت سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔